إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين ایک مسلمان کو اپنا عقیدہ اس حوالے سے مضبوط کرنا چاہیے کہ میرے رزق کا، میری روزی روٹی کا ذمہ دار اللہ احکم الحاکمین ہے۔ ویسے عقیدہ تو یہ سب مسلمانوں کا ہے، لیکن اس عقیدے کے اوپر، عقیدے کے اس پوائنٹ کے اوپر بہت محنت کی اور توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم سب یہ مانتے تو ہیں
کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جب وہی اللہ ہمیں کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو، اپنی زکوٰۃ، اپنے مال، اپنے عشر، اپنا سب کچھ میرے راستے میں قربان کرو، کیونکہ غلبہ اسلام تمہاری ذمہ داری ہے، مظلوموں کی مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا خیال رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو جب وہی اللہ ہمیں جو رازق ہے ہمارا ہمیں کہتا ہے کہ ہمارے راستے میں خرچ کرو، تو پھر عقیدے کا یہ جو پہلو ہے نا، یہ ہمارے اندر بہت حد تک کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کے متعلق بدگمان ہو جاتے ہیں، ہم اپنے رویے یہودیوں عیسائیوں جیسے کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ بات بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ زکوٰۃ دیا کرو، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال رکھا کرو، تو انہوں نے اللہ کے متعلق کیا بدگمانی کی؟ کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ فقیر ہو گیا ہے۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ، کہا لوگوں اللہ نے اس گروہ کی بات کو سن لیا ہے کہ جس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہو گیا ہے، اللہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ یہودیوں نے کہا اس لیے تو اللہ ہم سے ہمارے پیسے مانگتا ہے۔ تو یہ یہودیوں جیسا رویہ ہے۔ تو میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ ہم سب مسلمان بحمد اللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا رازق اللہ ہے، ہمیں روزی روٹی دینے والا، سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے۔ حتیٰ کہ ہم مسلمانوں کے کسی بچے سے بھی پوچھیں نا کہ ہمیں روزی کون دیتا ہے تو وہ بھی کیا کہتا ہے؟ اللہ۔ لیکن جب وہی اللہ، ہمارا وہی رب، ہمیں پالنے والا، ہمیں رزق روٹی دینے والا، جب وہ کہتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، تو پھر عقیدے کا یہ جو پہلو ہے نا، جس کو ہم تسلیم تو کرتے ہیں لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، اس کی تربیت کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ جو پنکھا ہے نا یہ بند کر دیں، یہ آواز نکال رہا ہے۔ تو ویسے ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن عزیز بھائیو ہمیں اس سے بھی بڑھ کے اللہ پہ یہ اعتماد ہونا چاہیے، اللہ کے متعلق پر امید ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جو رب مجھ سے مانگ رہا ہے وہی رب مجھے کہتا ہے کہ میں تجھے 2 گنا نہیں، 4 گنا نہیں، 700 گنا بڑھا کے دوں گا۔ اس خوشخبری کو سن کے ہمارا عقیدہ کمزور ہونا چاہیے، لیکن مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، فتنوں کا شکار ہیں، حالات اس طرح کے بنا دیے گئے ہیں کہ سازشیں کر کر کے ان کو اصل رستے سے پیچھے ہٹا دیا گیا ہے۔ آج مسلمان اس پوائنٹ پہ آ کے کھڑا ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میری جو رزق کا معاملہ ہے، روٹی کا معاملہ ہے، وہ میری دکان چلانے والی ہے، میری فصل چلانے والی ہے، میری فیکٹری چلانے والی ہے، میرا کاروبار چلانے والا ہے۔ اللہ کا منحاکمین کو اس پوائنٹ پہ آ کے ہم بھول ہی گئے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ نہیں کھلتے اللہ کے لیے خرچ کرنے میں، اپنے مالوں کی تجوریاں کھولنے میں، اپنی زمینوں کا عشر نکالنے میں۔ تو ہمیں محترم بھائیوں سب سے پہلے اپنے عقیدے کو تعمیر کرنا ہے، ہمیں یہ سوچ پیدا کرنی ہے اپنے اندر اور مضبوط کرنی ہے، اپنے دل میں اس تحریک کو پیدا کرنا ہے کہ جو رب رزق دیتا ہے نا، اگر اس رب کے لیے دیا جائے تو وہ رب 700 گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ ہمارے نبی کی باتیں جھوٹی نہیں ہیں، ہمارے اللہ کی باتیں جھوٹی نہیں ہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، یہ کوئی میری بات نہیں ہے یا میرے کسی استاد کی بات نہیں ہے، یا مجھے اس حوالے سے کہا نہیں گیا کہ آپ نے اپنے پلے سے لگا کے اس طرح کی باتیں کرنی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔
الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ یہ ہمارے رب کے فیصلے ہیں۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، سب سے بڑی سورت ہے، 286 اس کی آیات ہیں۔ اس کو ذرا کھولو، تیسرے پارے کو کھولو، 1-2 رکوع آگے جا کے ذرا پڑھو تو صحیح اپنے رب کے کلام کو کہ ہمارا رب ہمیں خرچ کرنے کے حوالے سے کیا سمجھا رہا ہے۔ تو ہم جب عقیدے کے اس پہلو کو تعمیر کر لیں گے کہ ہاں یار میں مانتا ہوں کہ رازق اللہ ہے، وہی اللہ کہتا ہے کہ تو دے تو میں تجھے زیادہ دوں گا، تو پھر انشاءاللہ ہمیں خرچ کرنے کی سوچ پیدا ہوگی، ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا۔ کسی مظلوم کو دیکھ کے، کسی یتیم بیوہ مسکین لاچار مظلوم مقہور مجبور کو دیکھ کے ہمارے اندر یہ تڑپ اور احساس پیدا ہوگا کہ جس طرح میں کھانے پینے والا ہوں میں نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے عزیز بھائیوں اپنا عقیدہ ٹھیک کریں۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ وہابیوں کا عقیدہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ بھی کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم توحید پرست ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے نا وہاں پہ انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والے بندو جو کام تم کر نہیں سکتے اس کے متعلق دعوے کیوں کرتے ہو؟ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے خرچ نہیں کرنا، ہم نے خیال نہیں کرنا کسی پریشان حال کا، تو پھر ہم توحیدی ہونے کے دعوے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہا لوگوں اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے کہ دعویٰ بڑے کام کا کرنا ہے اور عمل کر کے دکھانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ کرنا کچھ نہیں، دعوے کیے جانے ہیں۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لوگو ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں تمہارا رب یہ نہیں کہتا کہ مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، کما کے لاتے ہو تو مجھے دو، میں نہیں یہ کہتا، میں خود رازق ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کا رازق تو میں ہوں، میں تم سے تمہارے رزق کا، کھانے کا، پینے کا مطالبہ کرتا ہی نہیں، میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، یہ مالوں کی تقسیم بھی اللہ ہی لگاتے ہیں۔ کوئی بڑا امیر ہے، کوئی انتہائی غریب ہے، کوئی متوسط طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ جتنے معاملات ہیں یہ تقسیم اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس عقیدے کو واضح کرتے ہیں۔ ذرا قرآن مجید اٹھائیں، 26واں پارہ کھولیں، سورۃ الزخرف کو آپ کھولیں، اللہ تعالیٰ عقیدہ دیتے ہیں لوگو نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو تمہاری معیشت ہے نا اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں، کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو تھوڑا دینا ہے، کس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، کس کو محتاج بنا کے رکھنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کبھی کوئی غریب یہ نہ سمجھے کہ میں خرچ نہیں کروں گا۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کے دین کا کیا ایک انداز ہے، اللہ کا مراقبین کا کیا انداز ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، عشر، خیرات وغیرہ یہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کسی مسکین کو یہ نہیں کہا کہ تو نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، کسی غریب کو یہ نہیں کہا کہ تو نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ فطرانے کو دیکھ لیں، فطرانہ ہر شخص پہ فرض ہے۔ فرمایا جو بچہ فطرانہ ادا کرنے سے چند منٹ پہلے جس بچے کی پیدائش تمہارے گھر میں ہو گئی اس کو بھی ایک جان سمجھا جائے گا، اور اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر کو، فطرانے کو ادا کیا جائے گا۔ دینا ان کو ہی ہے جو کمزور ہیں، لیکن فرض سب کے اوپر ہے۔ تو صحابہ کرام کا اس پہ بھی عمل تھا۔ بڑے بڑے صحابہ ایسے تھے
جن کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے نبی نے زکوٰۃ جہاد کے لیے مظلوموں کی مدد کے لیے مطالبہ کیا تو انہوں نے محنتیں کر کے مزدوریاں کر کے جو ان کو پرافٹ ملا وہ لا کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو کوئی شخص اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ بس ٹھیک ہے یہ تو امیروں کا کام ہے، میں تو اس کے اندر نہیں آتا، میں تو بچا ہوا ہوں۔ مسائل سب کے لیے ہیں، احکامات سب کے لیے ہیں۔ اللہ نے حیثیتیں بنا دی ہیں، کہا جتنی حیثیت ہے نا اتنا دے دو۔ ماڑا بندہ بھی خرچ کرے، لیکن وہ ماڑا ہے، کمزور ہے، غریب ہے، جتنی وسعت ہے اتنا کر لے، 1 روپیہ کر لے۔ جو امیر ہے، تگڑا ہے، جس کا معاشی جو کیفیت ہے اس کی وہ بہترین ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ تو یہ خرچ کا جذبہ عزیز بھائیوں پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا عقیدہ اچھا ہوگا کہ جس طرح ہم اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں نہ کرتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے۔ لڑائیاں ہوتی ہیں دنیا میں، اور آج تک اسلام اور کفر کا مارکا ہوا ہی اس وجہ سے کہ مسلمان کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور کافر جو پلید ہوتے ہیں وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج تک جنگیں ہوئیں، بدر سے لے کر احد تک، آج تک جو جنگیں ہیں دنیا کے اندر جو مسلط ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ ہوں، امریکیوں کے ساتھ ہوں، ان پلیدوں خارجیوں کے ساتھ ہوں، وہ اسی بیس کے اوپر ہے کہ پوری زمین و آسمان کا خالق مالک اکیلا اللہ ہے، کوئی اس کا ساجی شریک نہیں ہے۔ یہ عقیدے کے اوپر جنگیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح عزیز بھائیوں ہمیں اپنا یہ بھی عقیدے کی جو ایک شک ہے، ایک اصطلاح ہے، اس کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ جب رازق اللہ ہے نا تو وہی اللہ کہتا ہے خرچ کرو، تب میرا عقیدہ کہاں جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے خود کو تعمیر کرنا ہے۔ یہ عزیز بھائیوں تمہیدی باتیں تھیں۔ پھر ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آسانی کر دی ہے۔ اب دیکھو آپ فصلیں پک رہی ہیں، گندم پک گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ فصلیں ہیں، زمین کی جتنی پیداوار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کا صدقہ نکالو، زکوٰۃ نکالو اس کی، اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں عشر کہا جاتا ہے۔ اس کے آگے 2 رستے اللہ نے بنا دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وما سقی بالنواضح نصف العشر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا وہ زمینیں جن کے اوپر خرچہ نہیں نہ آتا، وہ زمینیں ایسی ہیں کہ وہ سرابی والی ہیں، تری والی ہیں، یا وہ علاقے ہی ایسے ہیں کہ ادھر بارشیں ہوتی رہتی ہیں، ان کے اوپر خرچ نہیں آ رہا، تو کہا ان کا عشر اللہ کے راستے کے اندر نکالو، 10واں حصہ۔ اور وہ زمینیں جن کے اوپر تمہارا خرچہ آتا ہے، جس طرح کہ آج کل کا ماحول ہے، ٹیوب ویل ہوتے ہیں، کھاد لینا پڑتی ہے، بیج لینا پڑتے ہیں، لمبا چوڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ خرچہ کر کے پھر بعد میں لمبے چوڑے کمر توڑ دینے والے بل ہمارے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ خرچے ہیں۔ اب ان خرچے والی جو زمینیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہاں عشر کا نصف جو ان سے ہے نا وہ تم اللہ کے راستے میں دو، چھٹی کسی کو نہیں ہے۔ اسی طرح سونے کی بھی زکوٰۃ ہے، چاندی کی بھی زکوٰۃ ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ فصلیں پکی ہوئی ہیں، ہم اس مناسبت سے بات کر رہے ہیں۔ تو عشر لازم قرار دے دیا گیا، فرض کر دیا گیا۔ اب اگر ہمارے کسی کسان کا یہ عقیدہ پکا ہو کہ یار دینے والا مجھے اللہ ہے، اور اللہ ہی کہتا ہے کہ اپنی زمین سے جو فصل نکلی ہے نا اللہ کے راستے میں دو، اور اگر میں اللہ کی بات پہ یقین رکھتے ہوئے دوں گا تو میرا رب مجھے اور زیادہ دے گا، یہ عقیدہ ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیات، نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں بہت سارے فرامین جاری کر کے خوشخبریاں بھی سنائیں اور ڈرایا بھی لوگوں کو۔ اب اگلی ذمہ داری ہے ہماری، اب یہاں پہ آ کے ہمارا عقیدہ اچھے بھلے بندوں کا عقیدہ رہ جاتا ہے۔ نخرے کریں گے جی فصل تو آ گئی ہے لیکن اپنے سارے خرچے کڈ کے نا پھر اسی دیا گے، حالانکہ قرآن مجید کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ،
جب فصل کاٹی ہے سب سے پہلا حق تو نے اللہ کا نکالنا ہے۔ کیوں؟ ان کسانوں کو تو اللہ نے بڑی رعایت پہلے ہی دے دی ہے کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جن زمینوں پہ خرچہ آتا ہے وہ آدھی دیں، جن کے اوپر خرچہ نہیں آتا وہ پوری دیں۔ اب خرچہ اللہ نے کم کر دیا ان کا، اللہ نے ہی رخصت دے دی ہے، تو پھر ہم بہانے تلاش کریں کہ جی پہلے ہم خرچہ نکالیں گے پھر اللہ کے راستے میں دیں گے؟ تو محترم بھائیو، اس کے پیچھے اور وجہ کوئی نہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ مر چکا ہے، ہمیں اللہ پہ وہ یقین وہ اعتماد رہا ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ جو گندم ہے، یہ جو میری فصل ہے، اسی نے میرا گھر چلانا ہے، اسی نے میرے 6 ماہ نکلوانے ہیں، اسی سے مجھے پروفٹ ملتی ہے، میں کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے۔ ہم یہ سوچیں رکھ کے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ خرچے سے رک جائے۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیں، کسان تو بیچارہ بیج ڈال کے گھر چلا جاتا ہے، کسان بیج ڈال کے ٹھیک ہے راتوں کو جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن بیج ڈال کے یہ تو اپنے گھر کو چلا گیا۔ اس بیج کو زمین کے اندر محفوظ کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کو کیڑے مکوڑوں سے بچانا، اس کی تربیت کرنا، پرورش کرنا، پھر اس سے انگوریوں کا نکلنا، پھلنا، پھولنا، ایک ایک بیج سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سٹے پر 100 200 دانوں کا اگانا، اور اس کسان کی زمین کی حفاظت کے لیے اللہ کا بارشیں برسانا، ہواؤں کا چلانا، سورج کو نکالنا، یہ سارے سسٹم کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ جو آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم ذرا کھلے دل سے سوچیں، میں تو بیج ڈال کے گھر کو چلا گیا تھا، مجھے تو تھکاوٹ ہو گئی تھی، میں نے جا کے غصہ بیگم پہ نکال دیا تھا کہ تم لسی کا تو نہیں بنائی، مجھ سے کہیں زیادہ محنت میرے رب نے کر دی ہے، اور پھر میرے رب نے میرا خرچ کرنے کی وجہ سے عشر آدھا کر دیا ہے، نصف العشر کر دیا ہے۔ میں اب بھی بہانے تلاش کر رہا ہوں اپنے رب کے راستے میں خرچ نہ کرنے کے۔ تو یہ باتیں عزیز بھائیوں پھر وہی بات ہے جو بیس میں نے بنائی ہے، اس کو نہیں بھولنا کہ ہمارے عقیدے کمزور ہیں۔ عقیدہ تو ہے اللہ خالق مالک رازق ہے، لیکن جب اللہ ہی کہتا ہے کہ میرے راستے میں دے تو پھر میرا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر دے دیا تو کہاں سے کھاؤں گا؟ تو خاص طور پر عزیز بھائیوں فصلیں پکی ہوئی ہیں، ہم نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو نکالنا ہے، اور بغیر کسی خرچے کی پرواہ کیے سب سے پہلا حق ہم نے رب کو دینا ہے، اور اللہ کو اپنی دیانتداری اور امانت داری اور اطاعت و فرما برداری دکھانی ہے کہ اللہ تو نے ہی دیا تھا، میں نے کٹائی کر کے سب سے پہلے تیرے راستے کے اندر دیا ہے۔ اور شریعت تو یہاں تک کہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کی سوچ ہوتی تھی نا خرچ کرنے کی، وہ بخیل نہیں تھے، کمینی سوچ رکھنے والے نہیں تھے، بخل سے کام لینے والے نہیں تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا ہم جو کچھ بھی ہیں رب کی رحمت سے ہے، ہم سے ہمارا رب اگر مانگے گا، ہم یہ مال تو دنیا کی عارضی چیز ہے، وہ تو اپنے خون تک قربان کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے عقیدے کو سمجھا تھا، اصل عقیدہ اصل توحیدی موحد ہے ہی وہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں نے سب کچھ اللہ کے لیے وار دینا ہے۔ جو 5 نمازیں پڑھ کے اور مرو کر کے عقیدہ توحید لیے پھرتا ہے نا، اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، کمزور ترین عقیدہ ہے۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ابھی فصل پوری پکی نہیں ہوتی تھی، ذرا غور کرنا، جٹو چٹھو ذرا غور کرنا، ابھی فصل پوری پکی نہیں ہوتی تھی۔ جو کسان ہوتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے پہلے کہ کتنی فصل نکلنی ہے۔ صحابہ کرام اندازہ کر لیا کرتے تھے پہلے ہی، ابھی فصل پوری تیار نہیں ہوئی، پہلے ہی اندازہ کر لیتے تھے کہ اس سے اتنی فصل نکلنی ہے اور اتنا ہمارا عشر ہے یا نصف العشر ہے۔ ہم نے پہلے ہی ابھی اوپر لگی ہوئی ہے، پکنے میں تھوڑے دن باقی ہیں، وہ پہلے ہی ان کو نام دے دیتے تھے کہ یہ فصل اترتے ہی رب کے راستے کے اندر چلی جائے گی۔ ہم تو خرچوں کے روڑے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ پہلے آئے، پہلے اپنا خرچہ نکالیں گے پھر ہم کریں گے۔ صحابہ اکرام ایسے نہیں تھے، خرچے بعد میں دیکھتے تھے، وہ کچی فصلیں جو ابھی مکمل تیار نہیں ہوتی تھیں ان کے اندازے کر کے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو سوچ پھر وہی ہے، عقیدہ مضبوط ہے تو عمل بھی اچھا، جب عقیدہ اچھا نہیں ہے
تو بندہ چاہتے ہوئے بھی خرچ نہیں کرتا۔ تو محترم بھائیوں، پہلے آپ دیکھیں نا، پہلے ہمارے دیہاتوں کے اندر یہ ماحول ہوتا تھا، ایک ایک چودھری پورے پورے گاؤں کو کھلایا کرتا تھا، گندم ڈال کے دیتا تھا۔ چودھری صاحب کے اپنی حویلی میں اپنے گھر میں اتنا اتنا کھانا ہوتا تھا کہ کوئی کاما یا کوئی پنڈ دا بندہ چودھری دی حویلی چوندا ہی تے بھوکا نہیں سی جاندا ہوندا، کھا پی کر رج کے جاتا تھا۔ اور آج دیکھ لو کیا ماحول ہے، جس کو ہم جدیدیت کا نام دے کے میڈیا کا دور کہہ کے ہم نے اپنے ایمان کا جنازہ نکالا ہوا ہے۔ واللہ ہے آج کیفیت یہ بنی ہوئی ہے کہ آج ہم کوئی مہمان ہمارے گھر میں آ جائے تو ہم بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے طبقے کی باتیں ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر کو جانتا ہے۔ آج ہماری بیویاں، ان کے بھی ایمان اس قدر بگڑ چکے ہیں، کوئی مہمان آ جائے تو ماتھے کے اوپر شکن، منہ بسوڑ لیا جاتا ہے، 2 دن خامند کے ساتھ ناراضگیاں، لڑائیاں، باتیں، تانے، لان تان کرنا۔ کیا وجہ کیا ہے کہ مہمان کیوں آیا ہے؟ یہ تیرے رشتہ دار ہے، آئے دن ان کا آنا جانا لگا ہوتا ہے، سنبھال کے رکھ ان کو، مجھ سے نہیں روٹیاں پکتی، مجھ سے نہیں تھکاوٹیں برداشت ہوتی۔ یہ بخل اور کمینگی، اس کے پیچھے بحث یہ ہے کہ ہم دنیا کے پجاری بن چکے ہیں، ایمان کی دولت کی حفاظت ہمارا مشن اور مقصد ہی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ فرماتے تھے، لوگوں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں، ان کا مالک بھی پاس نہ ہو، فرمایا سوچو میرے صحابہ وہ کتنا نقصان کریں گے۔ کا اس سے بھی بڑھ کے نقصان انسان کے ایمان کا کون سی چیز کرتی ہے؟ مال کی ہرس، دنیا سے محبت، کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی اس کے ایمان کا جنازہ نکل جا رہا ہے۔ مہمان جو آتا ہے، کوئی بھی شخص ہے جو آیا ہے، کیا اس کی تقدیر، اس کے مقدر اللہ نے نہیں لکھے ہوئے؟ کیا اللہ نے اس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا کہ تیرا یہ نوالا اس گھر کے اندر ہے، تیرا پانی کا ایک گھونٹ فلانے گھر کے اندر ہے؟ یہ تقدیر، یہ سب کچھ رب نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ ہم اپنے رب کی اس تقدیر کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہے، کوئی اپنے بھائی کو برداشت نہیں کرتا۔ واللہ گن کے روٹیاں پکتی ہیں ساڑھے گھر، گن کے۔ میں نے خود، ہم جب چھوٹے تھے ہمارے اپنے گھرانوں کے اندر ہمارے دادا جی ہوتے تھے، یہ میاں کوٹلی مہارا میں، واللہ ہماری دادی جان تھی، وہ کئی روٹیاں پکا کے رکھ دیتی تھی۔ ناشتہ بھی کر لیا ہے، روٹیاں پکا کے 10 15 روٹیاں چنگیر دے وچ پہلے ہی پਈاں ہوندیاں سن، سارا دن پڑی ہوتی تھی، سالن بھی وافر موجود ہوتا تھا۔ ایک سوچ ہے نا سخاوت کی، کھلی سوچ ہے کہ یہ بڑا گھر ہے، یہاں پہ میرے بیٹوں نے بھی آنا ہے، بیٹیوں نے بھی آنا ہے، پوتوں پوتیوں نے، نواسوں نواسیوں نے آنا ہے۔ کسی وقت بھی کسی کو بھوک لگتی ہے تو اس کے لیے کھانا تو موجود ہو۔ اور یہ ایک گھر نہیں، کئی گھرانے ایسے ہوتے تھے دیہاتوں میں۔ اور آج ماں پوچھتی ہے کنیاں روٹیاں کھانیاں نہیں، پتر آندا ہے ایک، تینوں پوچھیا کنیاں کھانیاں، 1.5، میں تے ادھی کو کھا لاں گی، تے جی جناب تساں کنیاں کو کھانیاں نے، میں 2 کھا لاں گا۔ گن کے روٹیاں پکتی ہیں ہمارے گھروں میں۔ باہر کوئی مانگنے والا آ جائے سائل، اس کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں انہوں نے بہانہ لگایا ہوا ہے، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے مانگنے کی۔ اور چل بھائی اس کو تو مانگنے کی عادت ہے، تو نے کیا کردار پیش کیا؟ تو اپنا بھی تو سوچ۔ اللہ نے تجھ سے یہ تو نہیں پوچھنا، یہ تو سوال ہی نہیں ہونا کہ وہ مانگنے والا حقیقی سائل تھا یا ویسے اس کو عادت پڑی ہوئی تھی۔ اللہ نے پوچھنا تجھے میں نے دیا تھا، تو نے کتنا خرچ کیا ہے؟ تو عزیز بھائیوں، وجہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا کے غلام بنے، ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا، ایمان جاتا رہا، بخل آتا رہا، ایمان چلا گیا، منافقت آ گئی، بخل آ گیا، سوچ کے اندر کمینگی آ گئی کہ میں کہاں سے لے کے آؤں۔ یہ وجہ ہے ایک جس کی وجہ سے مہمان بھی آئے تو منہ بن جاتا ہے، خامند کے رشتہ دار آئے بیوی ناراض ہے، بیوی کے رشتہ دار آئے خامند صاحب ناراض ہے کہ مجھے کھلانا پڑ جانا ہے، سبزی لانی پڑ جانی ہے، کوئی چکن مٹن بیف لانا پڑ جانا ہے، کہاں سے لے کے آؤں؟ تو عزیز بھائیوں، خود کو تعمیر کریں۔ جب ہم اپنے اندر خرچ کا جذبہ رکھیں گے نا،
پھر کہیں جا کے ہماری زمینیں اور ہماری زکاتیں، یہ جو سونا چاندی ہے، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اس سے ہم اللہ کے راستے میں خوشی خوشی خرچ کریں گے۔ اگر خرچ کرتے ہوئے بھی ہمیں خوشی نہیں نہ ہوتی تو سمجھ لو ہمارے خرچے بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہیں۔ اس کمینی سوچ سے اپنے آپ کو نکالیں۔ میں اور آپ ہم سب سوچیں کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا جو کچھ بھی ہے، کیا میرے اس مال میں غرباء کا، مساکین کا، مظلوموں کا حق نہیں ہے؟ اگر تو حق ہے تو پھر ہمیں دل کھول کے خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے متعلق بدگمانی اپنے دلوں میں نہیں رکھنی۔ میں نے یہودیوں کی آپ کو مثال دی ہے کہ یہودی اللہ کے حوالے سے بدگمان تھے۔ یہ آج جو یہودی ظلم کر رہے ہیں نا، ان کی تاریخ ہے یہ ہمیں اللہ کے بارے میں ہمیشہ بدگمان تھے، کہتے تھے اللہ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے، نعوذ باللہ اللہ مانگنے والا ہے، اس لیے اللہ ہم سے کہتا ہے ہمیں دو۔ ہم نے اللہ کے متعلق بدگمانی اپنے اندر پیدا نہیں کرنی عزیز بھائیوں، اور دل کھول کے ہماری زمینوں کے عشر اللہ کے راستے کے اندر نکلنے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مصارف بھی بتا دیے، فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ 8 قسم کے لوگ اللہ نے گنوا دیے۔ کہا فقیر جو بندہ واقعتاً محتاج ہے اس کو زکوٰۃ دو، اس کو عشر دو، اپنی فصلیں، اپنی زمینیں، اپنے سونا چاندی، اپنے پیسے ڈھیلے سب کچھ ان فقراء کے اوپر خرچ کرو۔ والمساکین، اور مسکینوں کو دو۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو محنت تو کرتا ہو، کمائیاں تو کرتا ہے، لیکن اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ اس سے اس کا مہینہ گزر جائے، اس کا خرچ پورا ہو جائے۔ 20 تاریخ آتی ہے اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی مسکین ہے، یہ بھی محتاج سمجھا جائے گا۔ شریعت کہتی ہے اس کو بھی دو۔ اور یہاں آ کے نا ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم فقراء کو تو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی ہم خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن مسکین بندہ جو ہوتا ہے نا، ایک تو وہ مانگتا بھی نہیں، صرف اس شرم سے کہ اگر میں نے مانگا تو لوگ کہیں گے تو چنگا بھلا کاروباری ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ محنت تو کرتا ہے نا، کما کے بھی لاتا ہے۔ اور ہم ایسے ہیں کہ ہم نے کبھی تلاش ہی نہیں کیا کسی مسکین کو۔ یہ جو مسکین طبقہ ہے نا، اس کو ہم نے بھی مسکین بنا دیا ہوا ہے کہ ہم نے کسی مسکین کو کبھی تلاش ہی نہیں کیا۔ بدگمانیاں ہمارے دماغوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں۔ اور اس طرح کے مسکین آپ کو اپنے رشتہ داروں میں بھی مل جائیں گے، آپ کی ایک دیوار جو ساتھ ہم سائے رہتے ہیں ان کے اندر بھی مل جائیں گے۔ ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ یار سویرے جانا تو ہے کام تے، چنگی بھلی دیہڑی لاندا ہے، یہ ایویں ذہن میں چنگی بھلی دیہڑی لاندا ہے۔ اب بیچارہ وہ واقعتاً محنت کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا خرچ نہیں آتا کہ جس کے ساتھ وہ اپنا مہینہ گزار سکے۔ اس طبقے کو ہم نے خود تلاش کرنا ہے، کیونکہ اس نے کہنا بھی نہیں کہ مجھے دو، وہ بیچارہ آگے شرما رہا ہے کہ میں تو کماتا ہوں، مجھے آگے سے تانا مل جائے گا۔ تو اس طبقے کو ہم نے خود تلاش کرنا ہے۔ اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں جو محنتیں تو کرتے ہیں لیکن ان کا مہینہ نہیں گزر رہا، تھوڑی تھوڑی تنخواہیں، 20,000 30,000، اور مہنگائیوں کا طوفان برپا ہے، کیا کریں وہ؟ تو یہ اس طبقے کو ہم نے خود تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہا جو مسکینوں کو تلاش کر کے ان کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور ان کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیتا ہے، اس بندے کا اجر و ثواب عام نہیں ہے، کہا یہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر اجر لے رہا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے یہ۔ والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو زکاتیں وصول کرتے ہیں، وہ لوگ جو زکاتیں وصول کرنے آتے ہیں، عشر اکٹھا کرنے آتے ہیں، نصف العشر لینے آتے ہیں، غرباء کو دینے کے لیے، مظلوموں مسکینوں کو دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اجازت دی ہے۔ اگرچہ یہ امیر بھی ہوں لیکن چونکہ یہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ ہوا دیکھتے ہیں، نہ سردی گرمی دیکھتے ہیں، نہ اپنی صحت دیکھتے ہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے یہ محنت کرتے ہیں، علاقوں میں دیہاتوں میں سلام لے لے کے ملتے ہیں لوگوں کو، اور کئی بیچاروں سے گالیاں بھی کھاتے ہیں، تانے بھی سنتے ہیں، لیکن لے کے آتے ہیں شریعت۔ قرآن کہتا ہے، قرآن والعاملین علیہا، جو زکاتیں اکٹھی کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، اس مال سے یہ خود بھی کھا سکتے ہیں۔ ساڈے تے سیاپا پیا ہوتا ہے جی، مسول کھا گئے نے، مسول کھا گئے نے، انتظامیہ والے کھا گئے نے، فلانے کھا گئے نے، فلانے کھا گئے نے۔
جن کے دلوں میں منافقت ہے، جو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، جو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ جس طرح میدے کو قبض ہو جاتی ہے نا، منافقت کو بھی قبض ہو جاتی ہے۔ میدا قبض والا ہونا تو پخانہ نہیں آتا، بندہ زور لا لا کے مر جاتا، پسینے چھٹ جاتے ہیں، پخانہ نہیں نکلتا۔ اسی طرح جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس طرح کی قبض ہوئی ہوتی ہے، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، لیکن ان کی وہ منافقت دور نہیں ہوتی۔ منافقت کا پخانہ گند اسی طرح اندر چھایا رہتا ہے۔ نکل آؤ ان جھنجھٹوں سے، کافر ظلم کر کر کے پورا رفح، غزہ، فلسطین تباہ کر دی جائے، اور ہمارے حضرت صاحب، چودھری صاحب ابھی تک انہی مجلسوں میں اور انہی باتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ آپ کھا جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کھا بھی لیں تو کیا حرج ہے، لیکن اپنی ضرورت کے مطابق، کیونکہ ان کا بھی وقت لگ رہا ہے، وہ بھی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، شریعت کے لیے بھاگ رہے ہیں، دھوپ سردی گرمی کچھ نہیں دیکھتے، اللہ کے لیے ان زکاتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، یہ بھی کھا سکتے ہیں اگرچہ یہ امیر ہی کیوں نہ ہو۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، چوتھا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو ہے تو غیر مسلم لیکن وہ اسلام کے قریب ہو رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یار میں اس کو اپنی زکوٰۃ دوں گا، اس پہ خرچ کروں گا نا، تو یہ ہو سکتا ہے اس محبت کی وجہ سے اسلام قبول کر لے۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، تالیف قلب، دل میں محبت ڈالنے کے لیے اسلام کی۔ غیر مسلموں کے اوپر خرچ کرنا قرآن نے مصارف زکوٰۃ کے اندر ان لوگوں کو رکھ دیا ہے، اور ہمارے اندر اتحاد نہیں نا، ہم آج تک انہی مسئلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے جی شیعہ دے کرو روٹی ہے تو کھا لینی چاہیے، بریلویاں کو روٹی ہے تو کھا لینی چاہیے، یہ ہمارے مسئلے ہیں۔ ہم کسی کے کلمے کا اعتبار کرتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں سب تو بڑا موحد ہے ہی میں وا، پاکستان چ کلا ہی میں وا جنہیں شریعت دا بیڑا چکے ہے، میرے نال بڑا موحد تے کلمہ پڑھنے والا اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ بیڑا غرق ہوا ہے ہمارے معاشروں کا، یہ تفرقہ بازی اپنے دماغوں کے اندر ڈال کے۔ اسلام کہتا ہے جو غیر مسلم ہے، جس کے پاس کلمہ بھی نہیں ہے، اس کو بھی دو، اس کے دل کے اندر محبت پیدا کرو اسلام کی۔ کہ اسلام خود گردی نہیں سکھاتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف اپنے ٹھڈ تے ہاتھ مارو، نہیں، اسلام کہتا ہے جو مجبور مظلوم مقہور ہے، یہ تقسیمیں تم نے بنائی ہوئی ہیں، بریلوی دیوبندی حنفی، اسلام یہ تعلیمیں نہیں دیتا۔ اسلام نے کلمہ اتارا ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ عقیدہ ہے اسلام کا۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور غلام آزاد کرنا۔ ہم تو سست رہے نا، ہم نے جہاد لڑا ہی نہیں۔ صحابہ کرام جہاد کرتے تھے، کافروں کو قیدی بنا کے لے کے آیا کرتے تھے، کافروں کو۔ ہمارا آج کا مسلمان بالی ووڈ ہالی ووڈ کو دیکھتا ہے نا تو مر ہی جاتا ہے ان کی لڑکیوں کو دیکھ کے، اس کا ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کسی ہیرون کے بال اس کو بڑے پسند ہیں، کسی کے دانت بڑے پسند ہیں، کسی کی پہنی ہوئی جتی بڑی اس کو پسند ہے، یہ ایمان کے جنازے نکلے ہوئے۔ وجہ کیا؟ ہم نے جہاد چھوڑا ہے۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، وہ تلواریں اٹھانے والے، تیر چلانے والے، نیزے چلانے والے، برچھوں سے کافروں کو چیرنے والے، کفر کو مات دینے والے، ان کا یہ ایمان تھا۔ انہوں نے اسلام کے اوپر اپنی زندگی گزاری ہے تو قائدانہ انداز سے گزاری ہے۔ کافروں پلیدوں کو انہوں نے اپنا غلام بنا کے اپنے گھروں کے اندر رکھا ہے کہ تو میرا غلام ہے، چل میرے جانوروں کو سنبھال، چل میرے گھر کی صفائی کر۔ غلام دے کے صحابہ کرام دکانوں سے جوتے خریدا کرتے تھے۔ او مسلمانوں اپنی تاریخ پڑھو، صحابہ کو پڑھ کے تو دیکھو، جہاد نے کتنی عزت دی صحابہ کو۔ غلام دے کے دکانوں پہ، ابھی تو پیسے دے کے جانا ہے تو لڑ پینے یار تمہیں اینی مہنگی جوتی تھی بیچ دو۔ صحابہ کرام انسان دے کے، غلام دے کے کافر دکانوں سے جوتے خریدا کرتے تھے۔ اسلام معزز تھا ان کو، تو انہوں نے اسلام کو عزت والا بنایا، عزت دی اسلام کو، وقار دیا اللہ کی بات کو، مقام دیا محمد الرسول اللہ کی بات کو۔ جہاد لڑا انہوں نے، غلام لے کے آیا کرتے تھے، پھر وہ غلام مسلمان بھی ہو جاتے تھے۔ رویے تھے نا، ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو قیدی بنا ہے بس انہوں ٹھوک کے رکھو، نہیں، اسلام کہتا ہے یہ انسان ہے، جس طرح تم انسان ہو یہ بھی انسان ہے، جس طرح اپنی ضروریات کا خیال رکھتے ہو ان کی ضروریات کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے۔ تو جو مسلمان ہو جاتے تھے نا پھر وہ آزاد بھی ہونا چاہتے تھے، تو اسلام نے یہاں بھی ایک حق مقرر کر دیا کہ جو غلام مسلمان آزاد ہونا چاہتا ہے نا، کوئی امیر آدمی اپنے زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے کے غلام کو آزاد کروا سکتا ہے۔ اب آج تو ہم جہاد کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس لیے غلاموں لونڈیوں والا سلسلہ ہمارے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والغارمین، اور وہ بندہ جس کو چٹی پڑ گئی ہے، قرض پڑ گیا ہے۔ ایک بندہ تھا، اس نے قرض دینا تھا کسی کا، یہ درمیان میں آ گیا، کہتا یار میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں تمہیں لے کے دوں گا فلانی تاریخ کو۔ اب فلانی تاریخ ہوئی تو وہ بندہ بھاگ گیا، جس نے قرض دینا تھا وہ بھاگ گیا۔ اب کس کو پڑ گیا؟ اس کو، جس نے ذمہ داری لی تھی، جو کفیل بنا تھا۔ اب اس کو چٹی پڑ گئی ہے، جرمانہ پڑ گیا ہے، لیکن یہ بیچارہ نے جوگا ہے ہی نہیں۔ تو پھر جو امیر لوگ ہیں نا، وہ اپنے زکوٰۃ کے پیسے اس کو دیں گے تاکہ یہ اپنے اوپر سے اس چٹی کو، اس جرمانے کو ادا کرے، قرض اس کا پورا ہو جائے۔ والغارمین، وہ بندہ جس کو جرمانہ پڑ جاتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ لگے گی۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کا راستہ ہے جہاد۔ قرآن مجید میں، حدیثوں میں جہاں بھی فی سبیل اللہ کا لفظ ہے، اس سے مراد صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد کو بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر بندہ امیر ہے لیکن دوران سفر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا، کسی نے جیب کاٹ لیا، اب اس مسافر کو آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 8 قسم کے مصارف قرآن نے بیان کیے ہیں کہ جو تم نے زکوٰتیں، عشر وغیرہ نکالنے ہیں نا، وہ ان لوگوں کو دو۔ اور محترم بھائیو، ذرا ہم تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ ذرا توجہ ڈالیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں نا بڑے غریب تھے، بڑے مسکین، بڑے یتیم تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا، آپ نے صحابہ اکرام سے اگر چندہ مانگا ہے تو جہاد کے لیے مانگا ہے، اور آپ نے غریبوں مسکینوں پر تب خرچ کیا ہے جب جہاد مال غنیمت لے کے واپس آتا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں، مسکین موجود تھے، غریب موجود تھے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ خندق کے موقع پر جو خندق کھود رہے تھے وہ بھی غریب ہی تھے، پیڑ پہ پتھر باندھے تھے نا انہوں نے، وہ بھی خود بھی غریب تھے۔ لیکن جب جہاد ریٹرن لیتا ہے نا، جب جہاد غنیمتیں لے کے واپس آتا ہے، پھر غریب، مسکین، یتیم، بیوائیں، ان سب کے حقوق پورے کرنا مسلم حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اعلیٰ بادشاہ اور انصاف کرنے والے عادل ضابط حکمران تھے۔ اللہ کے نبی اس نہج پہ چلے، آپ نے جہاد لڑا ہے، کافروں کی گردنیں کاٹی ہیں، ان کے املاک کو اپنے قبضے میں لیا ہے۔ جب جہاد ریٹرن لیتا تھا تو نبی علیہ السلام جتنے غریب مسکین ہوتے تھے سب کے اوپر خرچ کرتے تھے، ان کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ اور باقاعدہ جب خیبر کی زمین فتح ہوئی تھی نا، جتنا مال، فصل کا جو مال ہے، یہ خیبر کی زمین سے ملا ہے نا، نبی علیہ السلام کو اور کسی زمین سے نہیں ملا۔ آپ اندازہ کریں، خیبر کی جو ششماہی فصل آتی تھی نا مدینہ میں، وہ 80 لاکھ کلو ہوا کرتی تھی۔ 80 لاکھ کلو ششماہی فصل، 6 ماہ کی فصل مدینہ میں خیبر کے علاقوں سے آتی تھی، یہودیوں کے علاقوں سے۔ یہ یہودی اس وقت بھی بڑا اپنی زبان درازی کرتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ معاشی طور پہ اچھے تھے، مستحکم تھے، اور لوگ ان کو باتیں نہیں کرتے تھے۔ کیوں کہ ایسا قرضے لینے نے تے انہاں کو لینے نے، سڑک بنانی ہے تے انہاں کو لینا ہے، انہاں کو لینا ہے، تے جے انہاں نہ دیتا اسی انہاں دے خلاف گئے تے اسی کتوں کھاواں گے۔ آج جو ہمارے حکمران نہیں نا بولتے یہودیوں کے خلاف، اس کی بھی وجہ یہی ہے، کیونکہ اسرائیل یہودی مستحکم ہے معاشی حوالے سے۔ ہمارے حکمران بیچارے مانگت غلام، IMF کے غلام ہیں، یہ ان کے لونڈیاں ہیں، یہ ان کی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے خلاف کوئی بیانیہ دے دیا، ہم کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے مسلم حکمرانوں کی آج کے دور میں، جو نام نہاد مسلمان حکمران بنے بیٹھے ہیں، کہ وہ یہودیوں کے خلاف اس وجہ سے بھی بات نہیں کرتے کہ ہم کہاں سے کھائیں گے۔ اور اسی طرح کا مفاد پرست انہوں نے ہمیں بنا دیا ہوا ہے۔ ہم بھی جب ووٹ ڈالتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ عقیدے والا بندہ کون سا ہے، منہج والا بندہ کون سا ہے، دعوت والا کون سا ہے، جہاد والا کون سا ہے، کفر کو چت لٹانے والا کون سا ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں اس کو دیں گے جو موٹر وے بنائے گا، جو سڑک بنائے گا، جو نالی اچھی کرے گا، جو میرے بجلی کے میٹر لگوا دے گا، جو گیس پٹرول سستا کرے گا، ہم اس کو دیں گے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ سارا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ پیچھے بیس کیا ہے؟ بخل، خود گردیاں، مفاد پرستیاں۔ ان سیاستوں کے ساتھ دنیا میں تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں کا گلا دبوچ ڈالا تھا۔ 80 لاکھ کلو فصل مدینہ میں 6 ماہ کے بعد آیا کرتی تھی۔ عبداللہ بن عمر صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہی اس وقت ہے جب خیبر کی زمینیں فتح ہوئی تھیں اور ہمارے گھروں کے اندر دولتوں کے انبار لگ گئے تھے۔ تو محترم بھائیو، واقعات بھی بہت سارے تھے، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔
تو آؤ جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے نا، اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں اس مقام پہ لا کے کہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے، عشر نکالنے کی باری آتی ہے، مظلوموں غریبوں کی مدد کی بات آتی ہے، پھر ہمارے دل کو نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہول پین دین، ہول۔ ایک حدیث ہے، ضعیف ہی ہے، چلیں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ اس کا معنی مفہوم ٹھیک ہے، کہ شیطان جو ان سے نا وہ ابن آدم کے دل کے قریب اپنا منہ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، دل کے قریب۔ جب بندہ خرچ کرنے لگتا ہے نا، پھوکا ماردا ہے، بچے نو پیسے نہ لبن، ابا جی نے ہاتھ پھڑے نو پھوکا مار دینے، کسی طریقے ابے دے ہاتھ تو چھٹ جان تے میں پھڑ کے نکل جاواں۔ کہا شیطان، قرآن کی وضاحت ہے، شیطان یعدکم الفقر، کہ بندہ رسم و رواجوں پہ خرچ کرے نا تو شیطان کہتا ہے بس کم چوک کے رکھا ادھر تیرا پتہ لگنا ہے۔ انہاں ویاہ تے انیاں شرلیاں نچائیاں نے، انیاں کنجریاں لیا کے نچائیاں نے، انیاں شرلیاں چلائیاں نے، انہیں گھوڑے نچے نے، میں اپنے یار دی مہندی تے گیا ہاں تے میں انج کیتا تے میں انج کیتا۔ یہ ہمارے معاملات ہیں، اور یہاں آ کے شیطان کچھ نہیں کہتا، وہ کہتا ٹھیک ہے تھی تے میرے لگ دے لانے ہو۔ اور جب جہاد میں دین کے رستے میں دینا، قرآن کہتا ہے یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے چودھری صاحب، حضرت صاحب، کسان صاحب، جٹ صاحب، چٹھا صاحب، خرچ نہ کرنا، عشر نہ نکالنا، نہ دینا، کھانا کتھوں دے۔ ہم نے انشاءاللہ اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے شیطان کے کلچ کو توڑنا ہے، اس کو اٹھا کے زمین پہ مارنا ہے، اور ہم نے اللہ کو ثبوت دینا ہے، اللہ ہم تیرے مخلص بندے ہیں، جو کچھ دیا تو نے دیا، انشاءاللہ ہم تیرے رستے کے اندر ہر چیز قربان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔